بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس آخری عشرے میں رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی خیر و برکت والی ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے، گویا اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا۔ اور یہ بھی صحیح معلوم نہیں کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے کتنے مہینے زیادہ افضل ہے۔ یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم قدردانوں کے لیے یہ نعمت بے بہا مرحمت فرمائی ہے، جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہے۔ تو لیلۃ القدر کے بارے میں آپ کے سامنے اس کی فضیلت احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان کروں گی، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی عبادات، وظائف اور نوافل بھی شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ اور مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی اور چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ تو اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب جو ہے بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے،
یعنی بلکہ ایسا ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ تو غرض یہ کہ رمضان ایک ایسا ملکوتی اور نورانی مہمان ہے جو گناہگار خاکی انسانوں کے پاس آ کر انہیں باطنی علائشوں سے پاک کر دیتا ہے اور گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یوں تو رمضان کا سارا مہینہ ہی ان صفات اور برکات سے معمور ہے، مگر آخری 10 دن پہلے 20 دنوں سے بھی زیادہ اہمیت اور انفرادی شان رکھتے ہیں، جن میں اعتکاف ہوتا ہے، شب قدر کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے اور آخر میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری دن ہمیں ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت کے لیے ہے اور تیسرے حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی عبادات، ان کے وظائف اور تسبیحات، ذکر و اذکار کے بارے میں۔ ویسے مختص تو کچھ بھی نہیں ہے، خاص کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو خاص کر لیں، قید کوئی نہیں ہے کہ کیا عبادت کرنی ہے کیا نہیں، جو بھی آپ کے دل میں ہے، چاہے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں ساری ساری رات وہ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ تسبیحات کرنا چاہتے ہیں، جو ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، جو نوافل پڑھنا چاہتے ہیں جیسے پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ چلیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں نوافل کے بارے میں۔ 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلاموں سے پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کی سورہ قدر ایک بار پڑھے اور ساتھ ساتھ سورہ اخلاص بھی ایک بار پڑھے۔ دوسرا طریقہ، 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں اور سورہ فاتحہ کی سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، سلام پھر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ انشاءاللہ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ وظیفہ کیا کرنا ہے کہ ماہ رمضان کی 21ویں شب کو 21 بار سورہ قدر پڑھنا بہت افضل ہے۔ دوسری شب قدر 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ قدر ایک بار پڑھے، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، بعد سلام 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ واسطے مغفرت گناہ کی یہ نماز بہت افضل ہے۔ 23ویں شب کو ہم اس طریقے سے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں کہ 8 رکعت نماز 4 سلاموں سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور 23ویں شب کو آپ نے سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھیں، یہ بہت ہی افضل ہے۔ تیسری شب کو 4 رکعت نماز 2 سلاموں سے پڑھیں، بعد میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں، سلام کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ بارگاہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادتوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلاموں سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت افضل ہے۔ اور تیسرا طریقہ 25ویں شب کو نوافل پڑھنے کا کہ 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے۔ یہ نماز نجات کے لیے بہت افضل ہے۔ اور وظیفہ کون سے اس رات میں کرنا ہے؟ 25ویں شب کو واسطے ہر مراد کے سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سورت کا پڑھنا بہت افضل ہے۔ اب بات کرتے ہیں
چوتھی شب قدر کے بارے میں، جو کہ 27ویں شب قدر ہے۔ 27ویں شب قدر کو 12 رکعت نماز 3 سلاموں سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے سے نبیوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا طریقہ نفل کا، 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص 27 بار پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ تیسرا طریقہ 27ویں شب کو نفل پڑھنے کا، 4 رکعت نماز 2 سلاموں سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ موت کی سختی آسان کر دے گا، انشاءاللہ اس پر عذاب قبر بھی معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والا اپنے مسلے سے نہ اٹھ پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما دے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، سجاؤ، سجاوٹ کرو، خوبصورت بنا، اور جب تک وہ تمام بہشتی نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لے گا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں 5ویں شب قدر کے بارے میں۔ وہ کون سی رات ہے؟ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے۔ یہ نماز واسطے کامل ایمان کے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دوسرا طریقہ کہ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں رحمت، مغفرت، بخشش کو سمیٹنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اس آخری عشرے میں شب قدر کی دعا پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔